نبی کو دعوت کا کام کرنے پر لوگوں نے اس قدر ستایا کہ ابو لہب کے دونوں بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیے۔ تو آج ہے 360 دنوں میں نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا ڈے 18۔ جب قریش کے لوگ ہر طرف سے مایوس ہو گئے، نبی کو دھمکا کر بھی دیکھ لیے، نبی کے ساتھ سودا کر کے بھی دیکھ لیے، جب ان کی بات نہیں بنی تو وہ لوگ خود سے نبی کو ستانا شروع کر دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ان کے پڑوسی ستایا کرتے تھے، اور ابو لہب بھی بہت بڑا کٹر دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم سے شادی کیے ہوئے تھے۔ تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو آج سے میرا اور تمہارا آمنا سامنا حرام ہو جائے گا۔ اور ابو لہب کی بیوی بھی کہنے لگی کہ ہاں وہ دونوں بددین ہو گئی ہیں، لہٰذا تم انہیں طلاق دے دو۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ نبی کو اس طرح تکلیف پہنچاتی تھی کہ کانٹوں کے ڈالیوں کو کاٹ کر نبی کے راستے میں بچھا دیتی تھی رات میں، تاکہ نبی اور ان کے صحابی زخمی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ایک آیت کو ہی نازل کر دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ آپ لوگ اس کا ترجمہ جا کر پڑھ لیں۔ جب اس آیت کے نازل ہونے کا اس کو پتہ لگا تو وہ اپنے ہاتھ میں پتھر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہی تھی کہ کہاں ہے تمہارا ساتھی محمد، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اس لیے اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگی کہ تمہارا ساتھی محمد میری برائی بیان کرتا ہے، اگر وہ مجھے کہیں مل جائے تو اسی پتھر سے اس کا منہ چور کر دوں گی۔ اور کہنے لگی کہ کہہ دینا محمد سے کہ میں بھی ایک شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے بھی شعری انداز میں کہا کہ مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ ہم نے مذمم یعنی محمد کی نافرمانی کی ہے، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت ابو بکر نے نبی سے پوچھا کہ کیا وہ آپ کو نہیں دیکھی؟ تو نبی نے کہا کہ ما رأتنی لقد اخذ اللہ ببصرها، کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک اور مشہور واقعہ جسے آپ بھی سنے ہوں گے کہ عقبہ بن ابی معیط نامی ایک شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں تھے، نماز کی حالت میں تھے، تو اس نے اونٹ کے بڑے سے اوجھڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر رکھ دیا، اور اتنا وزن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیٹی دوڑتے ہوئے آئی اور اس اوجھڑی کو ہٹایا اور بددعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہم علیک بقریش، کہ اللہ رب العالمین قریش کے لوگوں کو تو پکڑ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بددعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور جنگ بدر میں یہ سارے لوگ مارے گئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھنے کے لیے نیکسٹ کیا قدم اٹھائے۔ تو جب تک کے لیے آپ فالو اور سبسکرائب کر کے رکھ لیں، اور اگر آپ کو نبی کی سیرت سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اپنی اسٹیٹس اور اسٹوریز پر لگا بھی دیا کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔